السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ عن ابی بکرۃ نفیع بن الحارث الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار۔ قلت یا رسول اللہ هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه، متفق علیہ۔ ریاض الصالحین سیریز کے اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ریاض الصالحین سیریز میں اس وقت گفتگو چل رہی ہے، حدیثیں گزر رہی ہیں نیتوں سے متعلق کہ اعمال کا دار و مدار اللہ رب العالمین کے نزدیک ہماری نیتوں پر ہے۔ اللہ تعالی ہماری نیتوں کے مطابق ہی فیصلے فرماتا ہے۔ اسی ضمن کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے، جو صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو بکرہ نفیع بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ القاتل والمقتول فی النار، قتل کرنے والا بھی اور جسے قتل کیا جا رہا ہے وہ بھی، دونوں جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ھذا القاتل فما بال المقتول، قاتل کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے قتل کیا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا، یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، مقتول کا کیا معاملہ ہے؟ جس کو قتل کر دیا گیا وہ تو ایسے ہی مظلوم ہے، وہ کیوں جہنم میں جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی بھی نیت تو تھی کہ وہ اس کو قتل کرے، انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، جو آج قتل کرنے والا بن گیا، قاتل بن گیا ہے، مقتول کو اگر موقع ملا ہوتا تو وہ بھی تو اس کے قتل کے در پہ تھا، تو نیت اس کی، چونکہ اس کی بھی قتل کی نیت تھی، اس لیے وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ نیت کا دار و مدار، عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ اگر اس کی نیت میں اس کو قتل کرنا نہیں ہے تو یقیناً وہ نہیں جائے گا، لیکن اگر دونوں اس نیت سے لڑ رہے ہیں کہ وہ ایک دوسرے میں سے جو جس کو موقع پائے قتل کر دے تو دونوں جہنمی ہوں گے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو نیت پر ہی ہمارے اعمال موقوف ہیں اور اللہ رب العالمین کے ہاں ان کا حساب و کتاب بھی نیتوں ہی پر ہوگا۔ ایک اور روایت میرے سامنے ہے جو بھی دلیل ہے اس بات کی کہ نیت بہت بڑی چیز ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور یہ روایت بھی صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے، لیکن الفاظ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلاۃ الرجل فی جماعۃ تزید علی صلاتہ فی سوقہ وبیتہ بضع وعشرین درجہ، کسی آدمی کی نماز جو وہ اپنے گھر میں پڑھتا ہے یا دکان میں پڑھتا ہے، اس کے مقابلے میں جماعت میں سے جو نماز پڑھتا ہے مسجد جا کر، تو جماعت والی نماز 23 درجے سے لے کر 23 گنا سے لے کر 27 گنا تک بڑھی ہوئی ہوتی ہے، اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں، چاہے وہ گھر میں پڑھے یا دکان میں پڑھے، 27 گنا تک، 23 گنا سے لے کر جیسی اس کی نیت ہوگی، جیسا اس کا خلوص ہوگا، جیسا اس کا خشوع و خضوع ہوگا نماز میں، اس حساب سے 23 سے لے کر 27 گنا تک بڑھا ہوا درجہ اس نماز کا ہوگا جو جماعت سے مسجد جا کر کے ادا کی جا رہی ہے۔ وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، اور وہ اس طرح سے کہ جب تم میں سے کوئی شخص وضو کرتا ہے اور اچھی طرح سے وضو کرتا ہے اور پھر وہ ثم أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ، پھر وہ مسجد آتا ہے، نیت کیا ہوتی ہے؟ صرف نماز۔ نیت یہ نہیں ہوتی کہ چلو کچھ خریداری بھی ہو جائے گی، بازار بھی کر لیں گے اور نماز بھی پڑھتے ہوئے آ جائے گا، چلو مسجد میں کچھ لوگوں سے ملاقات بھی ہو جائے گی، نماز بھی ادا ہو جائے گی، نہیں، نیت کیا ہو؟ صرف رب کی رضامندی کے لیے جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی، اس کے لیے مسجد جائے۔ ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة، اس کو گھر سے نکالنے والی چیز، اس کو گھر سے حرکت دینے والی، ہلا دینے والی چیز جو ہو، نکال دینے والی چیز جو ہو، وہ صرف نماز ہو، مقصد اس کا صرف نماز ہو۔ دیکھیے نیتوں پر کتنا فوکس کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة، دونوں چیزیں نیت پر مبنی ہے۔ ہم گھر سے نکل رہے ہیں، دنیا نہیں جانتی کہ یہ کس مقصد سے نکلے ہیں، اس کا دار و مدار نیت پر ہے۔
چونکہ نیت کا محل دل ہے، نیت کی جگہ دل ہے، اور اللہ رب العالمین دلوں کے حالات سے آگاہ ہے، دلوں کے حالات سے آگاہ ہے۔ تو اس کا ان دونوں جملوں کا پورا تعلق رب العالمین سے ہے۔ وہ ہماری نیتوں اور ہمارے دل کی کیفیتوں کو دیکھ کر وہ ہمیں اجر دے گا اور ہمارے لیے فیصلہ فرمائے گا۔ لا یرید الا الصلاۃ اور لا ينهزه الا الصلاۃ، لم يخطو خطوۃ الا رفع له بها درجہ۔ جب اس طرح وہ نکلتا ہے اور اس نیت سے نکلتا ہے تو وہ ایک قدم چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے۔ وحط عنه بها خطیئہ، اس کی ایک غلطی معاف کر دی جاتی ہے ایک قدم کے بدلے، حتی يدخل المسجد، یہاں تک کہ مسجد میں داخل ہو جائے۔ گھر سے لے کر مسجد جانے تک جتنے قدم ہوں گے اتنے درجات اس کے بلند ہوں گے اور اتنی غلطیاں اس کی مٹا دی جائیں گی اس کے نام اعمال سے۔ اللہ اکبر، بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے نیتوں کے درست کر لینے کے وقت۔ نیتوں کے درست کر لینے کے وقت نیت کی درستگی ہے تو، اور خلوص ہے، للہیت ہے، تقوی ہے، تو پھر بڑا اجر ہے، ہر جانب سے اجر ہے، ہر جانب سے اللہ رب العالمین کی خوشنودی جھلکتی ہے، اس کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ، اور جب مسجد میں داخل ہو جاتا ہے تو جب تک وہ مسجد میں بیٹھا رہے گا نماز کے انتظار میں، نماز جب تک اس کو روکے ہوئے رہے گی تب تک وہ نماز کی حالت میں شمار ہوگا، یعنی وہاں بھی اجر پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے، وہاں بھی نیکی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اس کے نام اعمال کی کاؤنٹنگ شروع ہے، میٹر اس کے نام اعمال کا بڑھ رہا ہے، چلتا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نیت درست ہے۔ وہ مسجد میں صرف اس لیے بیٹھا ہوا ہے، 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ جماعت کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، وہ نماز کی حالت میں ہے۔ اب نماز کی حالت میں ہے تو ظاہر ہے جو آدمی نماز کی حالت میں ہو وہ دنیاوی گفتگو سے پرہیز کرے گا، سیاسی گفتگو سے پرہیز کرے گا، کسی غیبت اور چغلی، کسی کی غیبت اور برائی بیان کرنے سے پرہیز کرے گا، اور وہ پورے طور پر تسبیح و تقدیس میں، اللہ رب العالمین کی بڑائی اور کبریائی میں، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا میں، محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم پر درود و سلام پڑھنے میں اپنا وہ وقت گزارے گا۔ یہ مسجد میں اس بیٹھے ہوئے آدمی کی بات ہو رہی ہے جو نماز کی حالت میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے، شمار کیا جاتا ہے۔ والملائکۃ یصلون علی احدکم ما دام فی مجلسہ الذی صلی فیہ، جس جگہ میں اس نے نماز پڑھی ہے، وہ آدمی جو مسجد گیا ہے اور جس جگہ میں اس نے نماز پڑھی ہے اس جگہ میں جب تک وہ بیٹھا رہے گا، اس کا وضو اگر نہ ٹوٹے تو اس وقت تک اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب تک وہ بیٹھا رہے گا وضو ٹوٹے بغیر، یعنی وضو کی حالت میں جب تک بیٹھا رہے گا تب تک فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں فرشتے؟ اللہم ارحم، اے اللہ تو اس پر رحم فرما۔ معصوم مخلوق ہے فرشتے، ان سے کبھی نافرمانی نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کی فرما برداری ہی کرتے ہیں۔ اور ایسی مخلوق جب دعا کرے کسی بندے کے لیے تو آپ تصور کیجئے کہ اللہ رب العالمین اس دعا کو کیوں رد کرے؟ وہ مخلوق دعا کرتی اللہم ارحمہ، اللہم اغفر لہ، اللہم تب علیہ، اے اللہ تو اس پر رحم فرما، اے اللہ تو اس کو بخش دے، اے اللہ تو اس کی توبہ قبول کر لے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کرامی۔ تو ہم نیت درست کر لیں تو ہمارے سارے اعمال اللہ رب العالمین کے ہاں قبولیت بھی حاصل کر لیں گے، اور ہمارے نام اعمال کا میٹر چلتا رہے گا، چاہے ہم جس حالت میں رہیں، راستے میں رہیں، مسجد میں بیٹھے رہیں نماز کے انتظار میں، یا نماز پڑھ کر بیٹھے رہیں فرشتوں کی دعاؤں کی حقدار ہونے کے لیے۔ یہ ہر حال میں ہمارے نام اعمال کا میٹر چل رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ رب العالمین ہم سب کو بھی ایسی ہی کیفیت اور ایسی ہی نیت اپنی بنا لینے، درست کر لینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ حضرات گرامی، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے تاکہ سب لوگوں کی نیت اچھی ہو جائے، خالص ہو جائے، اور اللہ رب العالمین کے مقبول بندوں میں سے ہر آدمی بن جائے۔ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے۔ حضرات گرامی، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، گھنٹی ضرور دبائیے، لائک بھی کیجیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و مددگار ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔